بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ایاکم والجلوس بالطرقات فقالوا یا رسول اللہ ما بد لنا من مجالسنا نتحدث فيها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أبيتم فأعطوا الطريق حقا قالوا وما حق الطريق يا رسول الله قال غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر رواه أبو داود في كتاب الأدب۔ تمام قسموں کی تعریفات اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جو ساری کائنات کا تنہا خالق و مالک ہے، اور بے شمار درود و سلام ہو اللہ کے آخری نبی جناب کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر۔ محترم سامعین، اسلام زندگی کے تمام مسائل کے بارے میں احکام جاری کرتا ہے، چاہے وہ عقیدے سے منسلک ہو، عبادات سے منسلک ہو، معاملات، سماجیات، تجارت، ہر چیز سے منسلک چیزوں کو بیان کرتا ہے۔ اسی میں ایک اہم مسئلہ راستوں کا ہے۔ راستہ یہ ہماری روزمرہ کی زندگی کی ضرورت ہے، اور راستہ یہ پبلک پراپرٹی ہوتی ہے، یعنی کسی کی ذاتی ملکیت نہیں ہوتی، پبلک پراپرٹی ہے، ہر کسی کو آنے جانے کی ضرورت پیش آتی ہے، کوئی اکیلا اس کے پر اجارہ داری نہیں کر سکتا۔ تو جب یہ ہمارے روزانہ کی اس قدر اہم ضروریات میں شامل ہے، تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اسلام اس کے بارے میں حکم نہ دے، یا اس کے آداب، اس کے طور طریقے، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، ان ساری چیزوں کے بارے میں نہ بتائے؟ یقینی بات ہے کہ اسلام ان چیزوں کے بارے میں ہمیں تعلیم دیتا ہے۔ یہودیوں کو اصحاب اکرام کے پر ایک اعتراض تھا، وہ طنز تھا، اصل میں طنز یہ تھا کہ وہ مسلمان اصحاب اکرام کو کہا کرتے تھے کہ تمہارا نبی تمہیں قضائے حاجت، یعنی کس طرح قضائے حاجت کے لیے آنا ہے، جانا ہے، کیا کرنا ہے، یہ تمام چیزیں بتاتا ہے۔ تو اصحاب اکرام بھی باتوں کو پلٹ دیتے اور کہتے ہیں ہاں ہمیں اللہ کے رسول ان چیزوں کو بھی بیان کرتے ہیں، یعنی دین اسلام میں کوئی تشنگی نہیں رکھی گئی ہے، ہر چیز کو بیان کر دیا گیا، یہاں تک کہ قضائے حاجت کے طور طریقوں کو بھی بیان کیا گیا۔ راستوں کے تعلق سے میں نے اس موضوع کا جو انتخاب کیا، خصوصی طور پر ہمارا اپنا شہر جو مالیگاؤں ہے، راستوں کے مسائل کتنے پیچیدہ ہو چکے ہیں ہر کوئی جانتا ہے۔ ابھی قریب میں 2 بڑے حادثات پیش آئے کہ کسی نے تیز رفتاری کے ساتھ ایک بڑی عمر کے شخص کو مارا، بھاگ گیا، اور کچھ دن کے بعد ان کا انتقال ہو جاتا ہے۔ شرعی اعتبار سے یہ قتل خطا ہی کیوں نہ ہو، لیکن وہ قتل ہے۔ ٹھیک ہے، آپ لوگوں کی نظروں سے، قانون کی نظروں سے بچ جاؤ گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی گرفت سے نہیں بچ سکتے۔ اب یہ راستوں کے پر کتنے مسائل پیدا ہوتے ہیں، اور خاص طور سے ہمارے اپنے شہر کے اندر کتنی پیچیدگیاں اور کتنے مسائل پیدا ہو چکے ہیں، لوگ توجہ نہیں دیتے، یا اگر کوئی بات کرے، کچھ بولنے کی کوشش کرے تو لوگ اس کو کھری کھوٹی سنانے لگ جاتے، یعنی کسی غلط کام کے پر ٹوکنا یہ ہمارے لیے وبال بن جاتا ہے۔ پہلے اس حدیث کو دیکھتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس میں راستوں کے حقوق کو بیان کیا۔ حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے راستوں پر بیٹھنے سے منع کیا، سختی کے ساتھ۔ ایاکم والجلوس بالطرقات، سختی کے ساتھ کہا کہ راستوں پر بالکل مت بیٹھنا۔ تو اصحاب کرام نے کہا یا رسول اللہ ما بد لنا من مجالسنا، وہاں ہمیں بیٹھنے کی ضرورت پیش آتی ہے، نتحدث فیہا،
وہاں ہم بیٹھتے ہیں، کچھ باتیں ہو جاتی ہیں، ہمارا بیٹھ کا ہماری مجلس ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے، ان ابیتم، اگر تم انکار کر رہے ہو تو وہاں بیٹھتے ہوئے تمہیں چند چیزوں کا لحاظ کرنا ہوگا۔ فآتوا الطریق حقا، راستے کا حق تمہیں ادا کرنا ہوگا۔ تو اصحاب اکرام نے کہا کہ وما حق الطریق یا رسول اللہ کا رسول، راستوں کے حقوق کیا ہیں یہ ہمیں بیان کیجئے۔ اب بیٹھنا ضروری ہے تو بیٹھتے ہوئے حقوق کو ادا کرنا بھی ضروری ہو گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی چیز جو بیان کی، غض البصر، نگاہوں کو پست رکھنا۔ اب آنے جانے میں خواتین بھی ہوتی ہیں، لڑکیاں بھی ہوتی ہیں، تو تمہیں لحاظ رکھنا چاہیے کہ آتے جاتے کسی کو تمہارے راستے پر بیٹھنے سے تکلیف نہ ہو۔ بعض لوگ گلیوں کے چوراہوں کے پر کھڑے، گلی کے کارنر پر کھڑے ہو جاتے، اب خواتین کو آنے جانے میں تکالیف ہوتی ہیں، لیکن یہ وہاں برابر کھڑے رہتے گرچہ دوسروں کو ڈسٹرب ہو۔ نہیں، اجازت نہیں ہے کہ آپ گلی کے کارنر یا راستے کہیں پر بھی کھڑے ہو کے خواتین کو آتے جاتے ہوئے تکلیف پہنچاؤ۔ کہا غض البصر، اپنی نگاہوں کو پست رکھو۔ یہ نہیں کہ آپ گلی کے کارنر یا کسی جگہ کے پر کھڑے ہو کر کسی کی ٹوہ میں، کسی کی جاسوسی میں لگے رہے، کون آ رہا ہے، کون جا رہا ہے، کس کا کیا چل رہا ہے، یہ ساری چیزوں پر نظر رکھی جائے۔ شریعت اس بات کی اجازت نہیں دیتی۔ دوسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، وکف الاذی، تکلیف پہنچانے سے اپنے آپ کو روکنا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی آ رہا ہے، جا رہا ہے، آپ اس کو طنز کریں، اس کو ٹیڑھی بڑی باتیں سنائیں۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں راستے پر کھڑے ہو جاتے، کوئی آ رہا ہے جا رہا ہے تو باتیں سنانے کے لیے، دوسروں کو ٹارچر کرنے کے لیے کھڑے ہوتے کہ ٹھیک ہے وہ آتا ہے، سنائیں گے کسی اور کو، لیکن مقصود کوئی اور ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، سب سے پہلی چیز جو مسلمان کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، حقیقت میں مسلمان وہ ہوتا ہے جس کی زبان اور جس کے کردار سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ اگر آپ کی زبان یا آپ کے کردار سے دوسرے مسلمان محفوظ نہیں ہیں تو حقیقت میں آپ مسلمان ہی نہیں ہیں۔ مسلمان وہ نہیں ہوتا جو دوسروں کو تکلیفیں پہنچائے، خاص طور سے راستوں پر جو ہر کسی کی ضرورت ہے وہاں پر آپ کھڑے ہوں، ٹارچر کریں، باتیں کریں، گالیاں دیں، دوسروں کو طنز کریں، نہیں، اس بات کی اجازت شریعت آپ کو نہیں دیتی ہے۔ اس کے بعد آپ نے کہا ورد السلام، اگر کوئی شخص سلام کرتا ہے اس کو جواب دو، اس لیے کہ بار بار لوگوں کا آنا جانا ہوگا، گزر ہوگا، سلام ہوگا، بہتر یہ کہ جو سلام میں پہل کرے وہ اچھا ہے، لیکن اگر کوئی سلام کر رہا ہے تو اس کا جواب بھی دینا ہے۔ اور آخر میں آپ نے کہا امر بالمعروف نہی عن المنکر، ان دونوں چیزوں کو بھی تمہیں ادا کرنا ہے، بھلائی کا حکم دینا ہے۔ یعنی اگر راستہ چلتے ہوئے تمہیں کوئی برائی نظر آ رہی ہے یا کسی کے اندر کوئی خرابی نظر آ رہی ہے تو آپ کا کام ہے کہ اس کو اچھے کام کی تلقین کرو، یا ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص راستہ پوچھنے لگ جائے۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ لوگ باہر کے یا اپنے شہر کے بھی ہوتے ہیں، جب یہ آتے ہیں تو سوال کرتے ہیں، ایڈریس پوچھنے کی کوشش کرتے ہیں، پتہ پوچھتے ہیں، صحیح پتہ بتانا چاہیے۔ یہ امر بالمعروف میں داخل ہے، یہ نہیں کہ آپ ان کو غلط پتہ بتا دیں، کوئی اور گھر یا کوئی اور دکان، ایک تو پہلے سے حیران، اس کے بعد آپ انہیں اور پریشان کریں، نہیں۔ نہی عن المنکر، اگر کوئی خرابی نظر آ رہی ہے اس کو بھی روکنا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہیں جو راستوں سے منسلک ہیں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیز بیان فرمائی یہ اصولی ہے، یعنی ایک قاعدہ، ایک قانون بتا دیا کہ تمہیں راستے میں یہ کرنا ہے، نگاہ پست رکھنا ہے، تکلیف سے بچانا ہے، سلام کا جواب دینا ہے، بھلائی کا حکم دینا ہے، منکرات سے روکنا ہے۔ 5 چیزوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا۔ اب انہی بنیادوں کے پر جب ہم غور کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ہم راستوں کے حق کی ادائیگی یا جو شریعت نے ہم کو جس بات کا حکم دیا تھا کتنا اس کے خلاف جاتے۔ سب سے اہم اور بنیادی سوال اتیکرمن، یعنی جتنی آپ کی زمین ہے اس سے زیادہ، جسے اردو زبان میں تجاوزات کہا جاتا ہے، اپنے حق یا آپ کی جو زمین ہے، چاہے وہ گلی ہو، روڈ ہو، شاپنگ سینٹر ہو، کہیں پر بھی جتنا آپ کا حق ہے اس سے زیادہ آپ لے رہے ہیں، کیا شریعت آپ کو اس بات کی اجازت دیتی ہے؟
نہیں دیتی ہے۔ بخاری کی روایت سوشل میڈیا پر گردش کرتے رہتی ہے، ہر کوئی بیان کرتا ہے، لیکن کردار اور عمل میں وہ چیز ہم کو نظر نہیں آتی کہ من ظلم قید شبر من الارض، اگر کوئی شخص کسی کی زمین ایک بالشت ظلمن ناجائز طور کے پر جو اس کا حق نہیں بنتا ہے اگر وہ لے لیتا ہے تو وقہ من سبع ارضین، اسے قیامت کے دن 7 زمینوں کا طوق پہنایا جائے گا۔ کتنی سخت وعید ایک بالشت زمین۔ اب یہاں ایک بالشت نہیں، اتی کرمن کے پر کیا نہیں ہوتا ہے، بہت سارے لوگ تو 10 فٹ 15 فٹ چھینک لیتے ہیں۔ یہ جو چھینکا ہے آپ نے، جس کے پر قبضہ کیا ہے، اتی کرمن کیا ہے، تجاوزات کو قائم کیا ہے، شریعت تو آپ کو اجازت نہیں دیتی، وہ آپ کی زمین نہیں ہے، آپ اس کے مالک نہیں ہے، آپ اس کے پر قابض ہو گئے۔ اگر آپ کے پڑوسی کی زمین ہے یا کسی کی پرسنل زمین ہے جس کے پر قبضہ کیا گیا، یہ تو ایک آدمی کے پر آپ نے ظلم کیا، لیکن جو راستے کی زمین ہے، راستے کی زمین کے پر سارے لوگوں کا حق ہوتا ہے، جتنے بھی وہاں سے گزریں گے، تو جتنے لوگ وہاں سے گزریں گے جن کو تکلیف پہنچے گی، یہ سب کے سب آپ کے خلاف کھڑے ہوں گے اور آپ سب کے حق کے پر ڈاکہ ڈال رہے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیے، تو یہ بہت بڑا ظلم ہوگا کہ آپ راستوں کے پر تجاوزات اتی کرمن کریں، اس کی بنیاد کے پر دوسرے لوگوں کو تکلیف پہنچے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں اکثر بیان کرتے رہتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کا تذکرہ کیا، بخاری کی روایت، کہ جو راستے سے گزر رہا تھا تو راستے سے گزرتے ہوئے اس نے دیکھا کہ راستے میں ایک شاخ باہر نکلی ہے جو آنے جانے والے لوگوں کو تکلیف دے رہی ہے، تو اس نے دیکھا کہ یہ آنے جانے والے لوگوں کو تکلیف دے رہی ہے، اس کو توڑ دیا۔ اللہ نے اس کے اسی ایک عمل کی بنیاد کے پر جنت میں داخلہ دیا، حالانکہ اس کے نامہ اعمال میں اس کے علاوہ کوئی نیکی نہیں تھی، اس ایک عمل کی بنیاد کے پر کہ دوسروں کو تکلیف نہ پہنچے۔ سوچئے یہ عمل کتنا بہتر ہے کہ اپنی ذات سے دوسروں کو تکلیف نہ ہو، اللہ اس کی بنیاد کے پر جنت دیتا ہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہماری اپنی ذات، اپنی بات، اپنے کردار سے دوسروں کو تکلیف پہنچے اور ہم یہ سوچیں کہ اس کی بنیاد کے پر اللہ ہم کو جنت دے گا؟ نہیں۔ تو تکلیف کا دور کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے جو 70 شعبے یا اس سے زیادہ بیان کیے، تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیز بیان کی، اماطۃ الاذی عن الطریق، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا، یہ بھی ایمان کی شاخوں میں سے ایک شاخ ہے۔ راستے میں جو تکلیف دہ چیزیں ہیں، تکلیف دینے والی چیزیں بہت ساری ہو سکتی۔ چلیے ہم تفصیل دیکھتے ہیں کہ آج ہمارے یہاں پر ہوتا کیا ہے۔ ہاں، راستہ چلتے وقت ایک چیز جو بدعقیدگی کی پائی جاتی ہے کہ اگر آپ راستے میں نکلے، کوئی بلی راستہ کاٹ کر چلی جاتی ہے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ اس سے ہماری تقدیر بگڑ جائے گی، یا جس کام کے لیے ہم جا رہے ہیں وہ کام نہیں ہو پائے گا۔ نہیں، یہ بدعقیدگی ہے۔ اگر کوئی جانور آپ کے راستے سے، بلی ہو، گھڑا ہو، گھوڑا ہو، کوئی بھی ہو، اگر یہ راستہ کاٹ کر جا رہا ہے تو یہ اس کے اپنے کام کے لیے جا رہا ہے، آپ کی تقدیر لے کر نہیں جاتا۔ تو یہ ذہن و دماغ کے اندر نہیں رکھنا چاہیے کہ بلی کے راستہ کاٹ دینے کی وجہ سے ہماری تقدیر بگڑ جائے گی، جو ہمارا مقدر ہوگا، جو کام ہم کرنے کے لیے جا رہے ہیں وہ نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ تو یہ بدعقیدگی جو ہمارے ذہن و دماغ کے اندر، سماج اور معاشرے میں لوگوں کے اندر بھری ہوئی ہے، اسے باہر نکالنا ہوگا، اس لیے کہ تقدیر کے لکھے کو سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کوئی رد و بدل نہیں کر سکتا، نہ کوئی مٹا سکتا ہے، نہ ثابت کر سکتا ہے، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار کی بات ہے۔ یمحو اللہ ما یشاء ویثبت، اللہ جتنا چاہتا ہے مٹاتا ہے، جتنا چاہتا ہے باقی رکھتا ہے۔ وَإِنَّهُ أُمُّ الْكِتَابِ، اسی کے پاس تقدیر کی اصل کتاب ہے، لوح محفوظ ہے۔ راستہ چلتے ہوئے سب سے اہم چیز، راستہ چل رہے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ہر کوئی پیدل ہو، بلکہ اکثر و بیشتر گاڑیوں پر سوار ہوتے ہیں۔ تو پہلی اور اہم چیز کہ گاڑی چلاتے وقت ہوتا یہ ہے کہ آپ گاڑی چلا رہے ہیں، اسپیڈ کے ساتھ چل رہے ہیں، اچانک بریک مار دی جاتی ہے، اب پیچھے آنے والا آپ سے ٹکرا جاتا ہے، اس کو بھی نقصان ہوتا ہے؟ تو نہیں،
راہ چلتے ہوئے اس بات کا دھیان ہونا چاہیے کہ آپ کی گاڑی کے چلتے ہوئے کسی اور کو تکلیف نہ پہنچے. تو یہ ایک اہم چیز گاڑیوں کے چلاتے وقت خاص طور سے یہ چیز ٹھیک ہے، ہم شہروں کے اندر نہیں دیکھتے، بہت کم اس طرح کے واقعات پیش آتے ہیں، لیکن ہائی وے کے پر اکثر یہ چیزیں پیش آتی ہیں کہ گاڑی کھولی، یا تو آپ 2 ویلر کے پر ہے، 4 ویلر کے پر ہے. اور ایک تو گندی عادت عام طور سے پوڑی استعمال کی جاتی ہے جو شرعی اعتبار سے حرام ہے، گٹکا ہے، تمباکو، بہت ساری چیزوں کا استعمال. آپ چل رہے ہیں، جیسے ہی گاڑی کھودی پیچھے دیکھا نہیں کہ ہے کہ نہیں کوئی، تھوک دیا جاتا ہے. اب یہ تھوک ہوا کے زور سے اڑ کر پیچھے آنے والے لوگوں کے پر جاتا ہے. تو یہ بھی اماطۃ الاذی عن الطریق میں ہے کہ راستہ چلتے ہوئے کسی کو آپ کو تکلیف نہیں پہنچانا ہے، دور کرنے کی کوشش کرنا ہے. اگر ضرورت ہے تو ایسے انداز سے کیجئے کسی کے پر تھوک نہ جائے. عام طور سے یہ چیزیں ہوا کرتی ہیں. ایک سب سے خطرناک اور اہم بات جو ہمارے اپنے شہر کے نوجوان بچوں کے اندر پیدا ہو چکی ہے، اور وہ ہے گاڑیوں کی رفتار. کتنے حادثات، کتنے معاملات پیش آ رہے. میں نے کہا کہ ابھی قریب میں 2 بڑے بڑے حادثات پیش آئے، مار کے نکل گئے. اب بھیڑ ہوتی ہے، جمع ہوتی ہے، جمع ہونے کے بعد بجائے اس کے کہ جس نے غلطی کی ہے اس کو ٹوکا جائے، اس کو بچانے کی کوشش کی جاتی ہے جو اس نے خطا کی، غلطی کی. تکلیف تو اسے ہوتی ہے جسے مار لگی یا جس کی گاڑی کا نقصان ہوا. کتنے حادثات روزانہ پیش آ رہے. ٹھیک ہے، اگر آپ گاڑی پر نہیں بھی ہیں تو ہوتا یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اچانک تیز رفتاری کے ساتھ آپ کے بازو سے جاتا ہے، آپ کو تکلیف ہوتی ہے، ذہنی طور سے آپ ٹارچر ہوتے ہیں. تو یہ سب شرعی اعتبار سے غلط ہے. آپ راستہ چلتے ہوئے اپنی رفتار کو اتنی ہی رکھیں جتنی ضرورت ہے. یہاں گلیوں میں یا راستوں کے پر ایسے وقتوں میں رفتار کے ساتھ گاڑیوں کو چلاتے ہوئے نکل جانا کہ دوسرے لوگوں کو تکلیف ہو، نہیں، شریعت اس بات کی اجازت نہیں دیتی. ایک اور بڑا اہم مسئلہ جو خاص طور سے خواتین سے منسلک ہے. ہمارے یہاں خواتین گھروں میں دیکھتی نہیں ہے، دروازہ کھولا، جو بھی گھان کچرا جمع ہوتا ہے اٹھا کر پھینک دیتے ہیں. اب کوئی راستے سے گزر رہا ہے، راستہ پار کر رہا ہے، آپ کے گھر کے پاس سے گزر رہا ہے، کوئی توجہ نہیں. اب اس کے کپڑے کے پر جائے، اس کی گاڑی کے پر چلا جائے. تو اس بات کا دھیان رکھنا چاہیے کہ اس طریقے سے راستہ گزرنے والے کسی شخص کو آپ کے عمل کی بنیاد کے پر تکلیف نہ پہنچے. تو یہ خواتین غلطیاں کرتی ہے کہ گھر کے گھان کچرے کوڑا کرکٹ کو بغیر آزو بازو دیکھیں. ایک تو ہمارے یہاں پر سرکاری طور پر ڈسٹ بن دیا گیا، آپ اس کے اندر کچرا جمع کیجئے، بالٹی دی جاتی ہے، اس کے بعد لے جا کر پھینکیے. بہتر یہ ہے تاکہ ہمارا اپنا علاقہ، ہمارا محلہ، ہماری گلی محفوظ رہے، صاف ستھری رہے. شریعت نے الطہور شطر الایمان قرار دیا. پاکیزگی، طہارت آدھا ایمان ہے. اس سے بڑھ کر طہارت اور پاکیزگی، صفائی کی اہمیت کیا ہو سکتی ہے؟ تو یہ ضروری ہے. راستہ چلتے ہوئے گاڑیوں پر خاص طور سے سائیڈ کا خیال نہ رکھنا، اس لیے کہ ہر جگہ کے پر راستے کے اصول اور قانون بنا دیے گئے. آپ اگر اپنے راہ کے پر، اپنی سائیڈ کے پر نہیں چل رہے، یقینی بات ہے کہ آپ کی بد احتیاطی دوسرے بہت سارے لوگوں کو تکلیف پہنچائے گی. تو اس بات کا دھیان رکھا جائے کہ جو رول اور ضابطے راستہ چلنے کے لیے طے کیے گئے ہیں ان کو خیال میں رکھتے ہوئے چلا جائے. جو آپ کی سائیڈ ہے اسی سائیڈ میں رہے، تاکہ سامنے سے آنے والے یا پیچھے سے گزرنے والے کسی شخص کو آپ کی بد احتیاطی کی وجہ سے تکلیف کا سامنا نہ ہو. اب راستوں سے جڑی ہوئی ایک اہم چیز اور بھی ہے جس کا تعلق ٹریفک سے ہوتا ہے. ہمارے یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ پارکنگ کا اکثر و بیشتر جگہ کے پر نظم ہی نہیں ہوتا. مجبوراً لوگوں کو مسجد کے اطراف یا شاپنگ کے لیے آپ جا رہے ہیں، کسی جگہ جا رہے ہیں، تو گاڑیاں آپ کو پار کرنے کی بہت تکلیف ہوتی ہے. مجبوری ہے، لیکن مجبوری کی شکل میں بھی آپ کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کو تکلیف نہ ہو. لوگ خیال نہیں کرتے، گاڑیاں اس طریقے سے لگا دیتے ہیں کہ جہاں پر 3-4 گاڑیاں لگنی چاہیے وہاں پر ایک ہی گاڑی کھڑی ہوتی ہے. اس طریقے سے پارکنگ کی جاتی ہے. یعنی ہمیں اتنا خیال نہیں ہے کہ کس طرح گاڑیوں کو پارک کیا جائے کہ دوسروں کو تکلیف نہ ہو، دوسروں کو بھی سہولت ملے. نہیں، ان ساری چیزوں کا خیال نہیں.
کبھی کبھی لوگ راستوں کے بالکل بیچ بلکہ اس انداز سے لگاتے ہیں کہ دوسروں کو آنے جانے میں تکلیف ہوتی ہے۔ پارکنگ میں بھی دھیان رکھنا چاہیے، یہ پبلک پراپرٹی ہے راستہ، اگر آپ اس طریقے سے پارک کر رہے ہیں کہ آنے جانے والے لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے تو اس تکلیف کے ذمہ دار آپ ہیں۔ اماطۃ الاذی عن الطریق، شریعت نے راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹانے کا حکم دیا ہے، یہ ہمارے ایمان کی ایک شاخ ہے، اور اگر ہم اس شاخ کو توڑیں گے تو بہت تکلیفیں آئے گی۔ آپ کسی اہم کام کے لیے نکلے ہوئے، یہی بد احتیاطی، یہی پارکنگ کا صحیح نظم نہ ہونا، راستوں کے حقوق کا صحیح طریقے سے خیال نہ کرنا دوسروں کے لیے مسائل اور تکالیف کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ آپ جتنا وقت طے کر کے نکلتے ہیں نہیں پہنچ پاتے۔ مسئلہ کیا ہے؟ ٹریفک، بد احتیاطی، راستے میں اس طریقے سے گاڑیوں کو پار کر کے دیا گیا ہے کہ آنے جانے والے دیگر سارے لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے، خاص طور سے رکشہ چلانے والے، ان لوگوں کی بد احتیاطی اور زیادہ ہے، دھیان نہیں دیا جاتا ہے پیچھے کون آ رہے نہیں آ رہے، جیسے ہی کسٹمر نے اشارہ کیا فوری طور کے پر ٹرن مارتے ہیں، پیچھے سے آنے والا کون ہے، کتنی رفتار سے آ رہا ہے، کوئی خیال نہیں۔ تو یہ شریعت حکم دے رہی ہے کہ راستہ چلتے وقت اس کے حقوق کا پاس و لحاظ کرنا چاہیے۔ اب یہاں کئی اہم چیزیں اور بھی ہیں۔ ہمارے یہاں خاص طور سے کیا کیا جاتا ہے، ایک کام عام طور سے جو لوگوں کو پیش آتا ہے وہ ہے نل کے کنیکشن کا۔ نل کنیکشن آپ نے لیا، گڈھا ویسے ہی چھوڑ دیا، اب آنے جانے والے سارے لوگ اس تکلیف کا سامنا کر رہے ہیں، حالانکہ آپ کی ذمہ داری ہے جب آپ نے اسے پھوڑا ہے، گڈھا کیا ہے تو اس کو ریپیئر بھی آپ ہی کریں۔ راہ چلتے ہوئے جتنے لوگوں کو اس کی بنیاد کے پر تکلیف ہوگی سب کے ذمہ دار آپ رہیں گے، اور یہ معمولی گناہ نہیں ہے، ہم ان گناہ کو معمولی سمجھتے ہیں، بہت عظیم گناہ ہے، اس لیے کہ کتنے لوگوں کو دن بھر میں تکلیف ہوگی پتہ نہیں، اور اگر یہ سلسلہ دن، ہفتہ، مہینوں، سالوں چلتا رہے گا تو سمجھ لیجئے کہ اتنے کے ذمہ دار ہم بنیں گے، جتنی تکالیف ہوگی وہ سارے گناہ ہمارے اس کے اندر درج کیے جائیں گے۔ ایک اور کام کرتے ہیں لوگ ہمارے یہاں پر، جہاں دیکھتے ہیں کہ ہمارے گلی سے یا ہمارے علاقے سے لوگ تیز رفتاری کے ساتھ گزرتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں، اپنے گھر کے سامنے گڈھا کھول دیتے ہیں تاکہ کوئی تیز رفتاری کے ساتھ نہ جائے۔ اب آپ غور کیجئے کتنے لوگوں کو منکے کی شکایت ہوتی ہے، اور منکے کی شکایت کی بنیاد پر جب وہ گڈھا آپ نے کھود دیا ہے، راہ گزرتے ہوئے گاڑی جب جھٹکا کھاتی ہے اس کی تکلیف کون برداشت کرے گا؟ آپ اپنے کچھ لوگوں کے یا اپنے بال بچوں کی یا اپنے آپ کی حفاظت کے لیے ایک گڈھا کھودا، لیکن یہ دوسروں کے لیے پریشانی کا سبب بن گیا۔ ہم یہ نہیں کہتے جو تیز رفتاری کے ساتھ گاڑیاں چلاتے ہیں وہ ذمہ دار نہیں ہے، ان کی بھی غلطی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اس کی بنیاد پر مزید لوگوں کو تکلیف پہنچائیں۔ یہ کوشش کریں کہ ایسے نوجوانوں کے پر پابندی لگائیں، نظر رکھیں، کوئی ملے تو اسے ڈانٹنے ڈپٹنے کی کوشش کریں تاکہ آئندہ وہ احتیاط کرے۔ ہم اپنے نوجوان بچوں کو بھی گاڑیاں دیتے وقت تلقین کریں کہ گاڑی چلاتے وقت رفتار کے پر خصوصی توجہ دی جائے، کسی کو تکلیف نہ ہو، یہ ساری چیزیں ہماری ذمہ داری ہیں، ہم اس کو سمجھائیں۔ اب اور ایک چیز ہے جو راستے میں تکلیف کے نام کے پر ڈال دی جاتی ہے، وہ ہے کانٹے ہیں، جھاڑیاں ہیں۔ ٹھیک ہے یہ چیز ہمارے یہاں نہیں ہے لیکن دیہاتوں میں ہوتا ہے، جہاں راستے کچے ہوتے ہیں اور عام طور سے وہاں درخت پائے جاتے ہیں، ببول کے درخت ہوتے ہیں۔ اب کانٹا اگر راستے میں ڈالا گیا تو کسی کے پیر میں چبھے یا اس کانٹے کی وجہ سے کسی کی گاڑی پنچر ہو جائے، سائیکل پنچر ہو جائے، سب کے ذمہ دار آپ ہیں۔ تو راستے میں جھاڑی جھنکاڑی یا کانٹا ڈال دینا جس سے آنے جانے والے کو تکلیف ہو رہی ہے، یہ بھی غلط ہے۔ ہاں، راستے میں تکلیف دہ چیزوں میں ایسا پتھر بھی ہوتا ہے جو آنے جانے والے لوگوں کو گاڑی کے نیچے آ جاتا ہے، اس کو تکلیف ہوتی ہے، کسی کے پیر کے نیچے آ گیا یا راستہ چلتے ہوئے کسی کو ٹھوکر لگ گئی تو اسے بھی راستے سے ہٹا دینا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ کسی نے نہیں ڈالا لیکن وہ راستے میں ہے تو ہمارا کام ہے کہ اس کو راستے سے ہٹا دے تاکہ آنے جانے والے دیگر لوگوں کو تکلیف نہ ہو۔ انہی میں سے ایک چیز ہوتی ہے کہ ہڈیاں، بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، کھانے کے بعد ہڈیاں راستے پر لا کر پھینک دیتے، کسی کے پیر میں چبھے، گاڑی کے نیچے آ جائے
یا گاڑی کے نیچے آنے کے بعد سلپ ہو کر کسی اور کو جا لگے۔ نادر شہر میں ایک بڑا خطرناک واقعہ اسی طریقے سے پیش آیا تھا کہ راستے میں اگر پتھر ہے یا کوئی چیز ہے آپ نہیں ہٹا رہے، گاڑی کے نیچے آنے کے بعد جب وہ سلپ ہو کر آگے بڑھتی ہے، ایک شخص گاڑی چلا رہا تھا، ایک پتھر تھا اس کے گاڑی کے نیچے آیا، اتفاق کے جب وہ پتھر اڑا تو اسی کی رینج کے اندر ایک شخص آ گیا جس کے سر میں ڈائریکٹ کو پتھر لگا اور وہی اس کی جان کے جانے کا ذریعہ بن گیا۔ تو یہ اماطۃ الاذی ہے، راستے میں جو تکلیف دہ چیز ہے اس کو ہٹانا ہے تاکہ ہم اگر بچ گئے تو دوسرے بھی بچیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہر کوئی اس چیز کے پر نظر رکھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹانا ایمان کی ایک شاخ قرار دیا ہے۔ نقصان بڑے ہوتے ہیں، ہم کو نہیں پتا ہے، حادثات جب ہوتے ہیں جب سمجھ میں آتے ہیں کہ حادثات کیسے ہیں۔ علاوہ ازیں لوہے کی کچھ چیزیں بھی ہوتی ہیں، چاہے کیلا کہیے یا تو تانبے پلاسٹک کی چیزیں، یہ بھی راستے میں تکلیف دیتی ہیں اور اس کی بنیاد کے پر لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ کیل ہے، سوئیاں ہیں، شیشے کے ٹکڑے ہیں، بلیڈ یا تیز دھار کوئی اور چیز ہوتی ہے، تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جس کی وجہ سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ ایک کام اور ہوتا ہے، پھل کھانے کے بعد خاص طور سے کیلے کا چھلکا، اگر اسے راستے میں گلی کے مر پھینک دیا گیا، آپ دیکھ لیتے ہیں آنے جانے والے میں کوئی نہ کوئی اس کا شکار ہوتا ہے، پھسل کر گرتا ہے، تکلیف ہوتی ہے۔ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ ہڈیاں ٹوٹ جائے یا کوئی بڑا حادثہ پیش آئے، سر میں بڑی چوٹ آ جائے، تو اس کا لحاظ کرنا چاہیے کہ اگر کوئی چھلکا، چاہے وہ کیلے کا کوئی بھی ایسی چیز، یہاں تک کہ پلاسٹک وغیرہ بھی، کہ اگر چلتے وقت لوگوں کو اس کی بنیاد کے پر تکلیف پہنچ رہی ہے تو ہمیں احتیاط کرنا چاہیے کہ کسی کو اس چیز کو راستے سے ہٹا دیا جائے۔ یہ تکلیف دینے والی چیز ہے اور ہمارے اس عمل کی بنیاد کے پر یقیناً ہمارے ایمان کی ایک شاخ زندہ ہوتی ہے اور ممکن ہے کہ اللہ اسی کو مغفرت کا ذریعہ بھی بنا دے، جیسا کہ بخاری کی روایت میں۔ ہاں، تکلیف دہ چیزوں میں کچھ اور بھی ہیں۔ بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، گھر میں اگر بلی چوہا کچھ مرا ہے اسے لے جا کر راستے پر یا کوئی چوراہے پر ڈال دیتے، اس کی تعفن مرنے کے بعد جو سڑان ہوتی ہے اس سے جو تکلیف ہوتی ہے وہ الگ، اس سے جو بیماریاں پیدا ہوتی ہیں اس سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے۔ تو اس بات کا بھی لحاظ کرا جائے کہ اگر یہ تکلیف دہ چیزیں ہم لوگوں کے لیے راستوں پہ یا چوراہوں کے پر لا کر ڈالیں گے جس سے لوگوں کو تکلیفیں پہنچے گی، اس کے ذمہ دار ہم ہیں۔ اور اس طرح کی کوئی، یہاں پر دیکھیے حکومتی سطح کے پر انتظامات ہوتے، جہاں پر کچرا ہے، یہاں پھینکنے کا نظم کیا گیا، آپ وہاں پر ڈالیے، باقاعدہ ڈبے رکھے ہوتے ہیں اس کے اندر ڈالیے تاکہ آنے جانے والے لوگ یا دیگر لوگوں کو تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ تو یہ سب ہماری ذمہ داری ہے اور اماطۃ الاذی عن الطریق کے ضمن میں چیزیں آتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے طبرانی کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اذى المسلمین فی طرقہم وجبت علیہ لعنتہم، کہ جو مسلمانوں کو ان کے راستے کے پر تکلیف پہنچاتا ہے، کسی بھی طریقے سے تکلیف پہنچائیے۔ بہت ساری شکلیں جو میں نے بیان کی، ابھی آگے بھی کچھ شکلیں آ رہی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وجبت علیہ لعنتہم، ان لوگوں کی لعنت اس کے پر واجب ہو گئی۔ یہ اتنا لعنتی عمل ہے، اگر ہماری وجہ سے کسی کو راستہ چلتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے، چاہے ہماری بات سے یا ہمارے کسی فعل سے، تو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ لعنتی عمل ہے۔ یہ کوئی ایسا کام نہیں ہے جس کی بنیاد کے پر ہم کریڈٹ لے کر جائیں یا اس کی بنیاد کے پر لوگوں میں ہمارا نام ہو کہ ہم نے کیا بڑا کام کیا۔ میں نے ابتدا میں عتی کرمن کے تعلق سے کچھ چیزیں بیان کی تھی، اب عتی کرمن کے ضمن کی کچھ چیزیں ہیں جو اسی کی تفصیل کے طور پر میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ کچرا اور ان ساری چیزوں کو جو پھینکا جاتا ہے وہ تو ہمارے سامنے ہے۔ ہاں، ایک بہت اہم چیز راستے میں، اور خاص طور سے آپ دیکھیں جگہ کے پر، بلکہ کنسٹرکشن جہاں پر بلڈنگیں وغیرہ ہوتی ہے، آپ اگر دواخانہ چلے جائیں وہاں پر بھی، جہاں تھوڑا سا پبلک اسپیس ہوتا ہے وہاں پر لوگ ایک بہت خطرناک کام کرتے ہیں، اور وہ ہے ایک تو پوڑی کھانا، تمباکو کا استعمال کرنا، گٹکا، یہ تو منع ہی ہے۔
ایک حرام کام اور اس کے پر راستے میں اسی کو تھوک دینا. اب تھوکنے کے بعد کبھی کبھی تھوکنے میں بد احتیاطی ہوتی ہے، نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ دوسروں کے کپڑے کے پر، جسموں کے پر وہ جاتا ہے، ایک گندگی ہوتی ہے. اگر کسی کا لعاب ہے، عام طور سے آدمی جو تھوکتا ہے اس سے اتنی قباحت نہیں ہوتی، لیکن جب یہ حرام چیز کھانے کے بعد کوئی تھوکتا ہے، تھوکنے کے بعد اس کے ذرات دوسروں کے کپڑے کے پر جاتے ہیں، اور جس جگہ کے پر تھوکتا ہے اگر پیر لگے، آنے جانے والے لوگوں کے نیچے آئے، وہ بھی ایک تکلیف کا باعث ہوتا ہے. تو اس چیز کے پر بھی توجہ دینا چاہیے. ایک تو شرعی اعتبار سے وہ چیز حرام ہے، ناجائز ہے، آپ اس کو استعمال نہیں کر سکتے، اور استعمال کرنے کے بعد مزید یہ کہ اس کی وجہ سے دوسرے لوگوں کو تکلیف ہو، یہ گناہ کے پر گناہ کا کام ہوتا ہے. ہاں، اس ضمن میں ایک اور اہم چیز، دکان اور دکانداری کے طور پر ہم دیکھتے ہیں ایک آدمی جتنی دکان ہے، جتنی اس کی جگہ ہے، بہت سارے فاضل سامان کو اپنی دکان کے باہر رکھتا ہے جو کہ عتیق ارمن کے ضمن میں ہی آتا ہے، اور اس کی وجہ سے دیگر سارے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے. اور یہ خاص طور سے مارکیٹ ایریا جہاں پر رش زیادہ ہوتا ہے، زیادہ لوگ آ جا کرتے ہیں، یا جہاں پر بھیڑ زیادہ جمع ہوتی ہے، تو وہاں تو یہ چیز اور زیادہ مسئلے کا باعث بن جاتی ہے. ابھی آپ چوک چوراہے خاص طور سے مالیگاؤں کے جو دیکھتے ہیں، کس قدر عتیق ارمن تجاوزات ہوتے ہیں، جس کی بنیاد کے پر آنے جانے والے ہر کسی کو تکلیف کا سامنا ہوتا ہے. جتنی آپ کی زمین ہے، جتنا آپ کا حق ہے اتنا لیجئے، اس سے زیادہ استعمال کرنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے. یہاں تو بہت ساری دکانیں ہی تجاوزات کے پر، عتیق ارمن کے پر بنا لی گئی، قبضہ کر لیا جاتا ہے. آپ مفتیان سے جا کر خود سوال کیجئے. سب سے پہلی چیز یہ کہ ان زمینوں کے پر جن کے پر آپ نے قبضہ کیا، جس کے مالک آپ نہیں ہیں، چاہے وہ سرکاری ملکیت ہو یا کسی کی بھی ہو، اس کے پر قبضہ کرنا شرعی اعتبار سے غلط. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف کہا کہ ایک بالشت زمین اگر کسی کے ناجائز طور کے پر ظلماً لی جاتی ہے تو 7 زمینوں کا طوق بنا کر ڈالا جائے گا. یہ اس کے بعد اس زمین کے پر قبضہ کر کے آپ جو کما رہے ہیں یا لوگوں کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، اس کا حساب کون دے گا؟ وہ کمائی آپ کے حرام کھاتے میں آتی ہے کہ حلال کھاتے میں آتی ہے؟ اس کے پر بھی توجہ دینا چاہیے. کتنے تجاوزات عتیق ارمن اسی طرح ہیں، لوگ اس کے پر دھڑلے کے ساتھ کریں. بہت جگہ کے پر آپ یہ بھی دیکھیں گے، خاص طور سے تہوار کے مواقع کے پر، عید ہے اور دیگر مواقع کے پر، لوگ اپنی دکان کے سامنے جو ان کی زمین نہیں ہوتی ہے بلکہ وہ راستہ ہوتا ہے، اس کے پر لوگوں کو کچھ حصہ 10 فیٹ 20 فیٹ بنا کر دے دیتے ہیں، اور بنا کر دینے کے بعد اس کے پر کرایہ وصول کرتے ہیں. اچھا خاصا کرایہ، خاص طور سے جو چوک چوراہے ہیں جہاں مارکیٹ ایریا ہوتا ہے، لوگ اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں. تو آپ خود غور کیجئے کہ شرعی اعتبار سے اس کی اجازت ہے کہ نہیں. ایک تو آپ اپنی زمین نہیں ہے، اس کے پر آپ نے ایک گالا بنایا، گالا بنانے کے بعد اسے کرائے پہ دیا، اس کا کرایہ، آنے جانے والے لوگوں کو تکلیف، کتنی ساری چیزیں جمع ہوتی ہے آپ کو پتہ نہیں ہے. اب اتنے سارے لوگ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ چیز آپ کے لیے حلال ہو گئی. نہیں، ایسا نہیں ہے کہ اگر دنیا کے سارے لوگ شرک کرنے لگ جائے تو شرک حلال ہو جائے گا، نہیں، وہ حرام ہی رہے گا. تو جتنے زیادہ لوگ کریں گے اتنے زیادہ مجرم بنیں گے. تو یہ مت دیکھو کہ اتنے سارے لوگ کر رہے ہیں اس لیے ہم بھی کریں گے، اس سے اجازت نہیں ملتی، بلکہ آپ بھی ان مجرموں کی صف میں شامل ہو جائیں گے جو جرم دیگر لوگ کر رہے ہیں. تو یہ راستے میں تکلیف دینے والی ایک وہ چیز ہے جو کہ دکاندار اپنا سامان رکھنے کے بعد یا تو اس کے تجاوزات کو آگے بڑھا کر آنے جانے والے لوگوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں. اسی کے ساتھ جڑا ہوا ایک مسئلہ ہے فٹ پاتھ. فٹ پاتھ کے پر جو لوگ ناجائز قبضہ کرتے ہیں. فٹ پاتھ کس لیے ہوتا ہے؟ تاکہ جو لوگ راہ چلتے ہوئے گاڑیوں کی وجہ سے راستہ نہیں چل سکتے، روڈ جس کے پر زیادہ گاڑیاں چلتی ہیں، تو آپ فٹ پاتھ کے پر چلیں. فٹ پاتھ اسی لیے بنایا جاتا ہے کہ پیدل چلنے والے لوگوں کے لیے سہولت ہو. اب وہاں پر اگر آپ تجاوزات قائم کریں گے، آنے جانے والے لوگوں کو تکلیف دیں گے، وہ جائیں گے کہاں؟ کتنے حادثات پیش آئے یہاں اپنے قریب میں بھکو چوک میں، کتنے حادثات پیش آ چکے، کتنی جانیں جا چکی ہیں، لیکن لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں.
نہ تجاوزات چھوڑ رہے ہیں، اتیکرمن چھوڑ رہے ہیں، نہ پارکنگ کرنے والوں کو پارکنگ کرنے کا سلیقہ ابھی تک آیا۔ دوسروں کی جانیں جا رہی ہیں، جانے دو، لیکن جس وقت ان کے اپنے قریب کا کوئی شخص جائے گا تب انہیں خیال آئے گا، جب تک خود کے پر نہیں بیتتی ہے تو احساس نہیں ہوتا۔ میں ایک مثال دوں، پنجاب کے اندر کھیتی میں استعمال کی جانے والی کھاد، جس کی زیادہ مقدار، جس کے بارے میں واضح طور پر وارننگ تھی کہ اس کو زیادہ استعمال کرنا یہ غذا میں کینسر کے مرضوں کو پیدا کر سکتا ہے، لیکن وہ استعمال کرتے تھے۔ کیوں؟ کہاں ہمیں استعمال کرنا ہے، یہ کوئی اور کھائے گا وہ مرے گا، ہمارا تھوڑی مسئلہ ہے۔ لیکن انہیں کیا پتا تھا کہ چیز گھوم کر ان لوگوں تک آئے گی۔ جب وہ چیز گھوم کر ان لوگوں تک پہنچی، اسے استعمال کیا، انہیں کینسر کا مرض ہوا، تب پتا چلا کہ یہ بیماری کی بنیاد ہی ہم لوگ تھے۔ اور آپ کو پتا ہے کہ ایک گاڑی اسپیشل ٹرین چلتی ہے کینسر کے مریضوں کے لیے پنجاب سے دہلی کے لیے، اس قدر بیماری وہاں پر پہنچی۔ تو آپ یہ مت سوچئے کہ دوسرے تکلیف اٹھا رہے ہیں، دوسروں کے ساتھ اس طرح کا معاملہ پیش آیا، ہمارے ساتھ نہیں، جب آئے گا تب محسوس ہوگا۔ حقیقت میں مسلمان وہ ہوتا ہے جو دوسروں کے درد کو محسوس کرے۔ تو اگر اس طرح کے حادثات، اس طرح کے معاملات پیش آ رہے ہیں تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کے خلاف جتنی طاقت ہو سکتی ہے استعمال کریں تاکہ دوسروں کو تکلیف نہ پہنچے، اور نہیں کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ وہ تکلیف کسی دن ہمیں بھی اٹھانی پڑ جائے گی۔ راستے میں پیشاب کر دینا، یہ بھی ایک اہم مسئلہ۔ پہلی چیز تو شرعی اعتبار سے آپ کو اجازت ہی نہیں ہے کہ آپ راستے میں پیشاب کریں، منع ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ کے پر قضاء حاجت کرنے سے منع کیا جہاں پر لوگ بیٹھتے ہیں۔ آپ دیہات وغیرہ میں دیکھیے گا کہ کوئی درخت ہے، کوئی مخصوص جگہ ہوتی ہے جہاں پر لوگ صبح یا شام کے وقت آ کر بیٹھتے ہیں۔ اگر کوئی شخص وہاں پر آ کر پیشاب کر دے یا قضاء حاجت کر دے، وہ کیسے بیٹھیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، نہیں، لوگوں کے بیٹھنے کی جگہ راستے ہیں، ان جگہوں کے پر قضاء حاجت پیشاب وغیرہ نہیں کی جا سکتی، منع ہے۔ اب پیشاب کے وقت عموماً یہ ہوتا ہے کہ چھینٹے آتے، ہمارے یہاں گلیوں میں چلے جائیے کہ بچے وہاں پر بیٹھے پیشاب کر رہے، آنے جانے والے لوگوں کے پر چھینٹے جا رہے، نہیں ہے، کوئی احساس نہیں۔ بلکہ بہت سارے کچے علاقوں کے اندر لوگ نالیاں راستوں کے پر بنا کر رکھے، گاڑی آتی ہے جاتی ہے، جیسے ہی اس کے پر گاڑی کا چکا پڑتا ہے، گاڑی چلانے والے کو بھی اس گندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، دوسروں کو بھی سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ سب چیزیں تکلیف دینے والی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دور کرنے کا حکم دیا ہے، یہ نہیں ہے کہ آپ اسے راستے میں تکلیف دینے کے لیے بنا کر رکھیں۔ ایک اور چیز آپ دیکھیے، گرمی کے موسم میں ہوتا کیا ہے کہ بہت سارے لوگ کولر اپنے گھر کی کھڑکی کے باہر لگاتے، رات میں اکثر و بیشتر معاملہ یہ ہوتا ہے کہ راستے میں گلی گزرتے ہوئے کسی شخص کو اندھیرے کی وجہ سے وہ چیز نظر نہیں آتی، ٹکرا جاتے، گاڑی چلانے والوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو یہ بھی راستے میں تکلیف دہ چیز ہے، ہم کو شریعت اجازت نہیں دیتی ہے کہ اس طرح تجاوزات یا اپنی کھڑکی کے باہر ان چیزوں کو لگا کر آنے جانے والے لوگوں کو تکلیف دے۔ آپ کے اپنے علاقے میں، آپ کی اپنی زمین کے پر ہے تو کوئی بات نہیں، لیکن اگر یہ گلی، خاص طور سے باریک گلیاں جو ہمارے اپنے شہر کی ہے، آنے جانے والے لوگوں کو تکلیف کا سامنا ہوتا ہے تو ان چیزوں کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں، ایک اور اب چیز ہمارے یہاں پر خاص طور سے، دیگر علاقوں میں چیز تو میں نے محسوس نہیں کی، ہارن کا احتیاط نہیں کرنا، جتنی ضرورت ہے آپ اتنا بجائیے۔ یہاں دیکھتے ہیں کہ ٹریفک جام ہو گئی تو لوگ اور زیادہ ہارن بجانا شروع کرتے ہیں، کوئی پیشنٹ ہے، کسی کو تکلیف ہوتی ہے، نہیں، اور بہت سارے نوجوان ایسے ہارن لگاتے جو خاص طور سے آواز زیادہ پیدا کرتے، اور اس میں بھی کہ اگر کوئی شخص راہ چل رہا ہے، گاڑی چلا رہا ہے، اچانک اس کے بازو میں جا کر زور سے بجانا تاکہ اسے تکلیف ہو، اور اس کے پر پھر بدے کمنٹس کیے جاتے ہیں، مزے لیے جاتے ہیں۔ یہ سب راستے کی خلاف ورزیاں ہیں۔ اسلام اتنا عظیم دین ہے جو ہمیں راستہ چلنے، سواری، ان ساری چیزوں کے طور طریقے، آداب بتاتا ہے، کسی چیز کو یہاں پر تشگی کے ساتھ نہیں چھوڑا گیا ہے۔ تو یہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا ایمان کا ایک حصہ ہے، ایمان کی ایک شاخ ہے۔
اگر ہمارے اپنے کردار یا اپنی کسی چیز کی وجہ سے لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے تو یاد رکھیے گا یہ چیز صرف ایک آدمی نہیں، پتہ نہیں کتنے راہ گزاروں کو تکلیف دینے والی ہے، اور جتنے لوگوں کو تکلیف پہنچے گی اتنے لوگوں کے ہم مجرم بنیں گے اور اتنے لوگوں کا جرم ہم پر عائد ہوگا۔ ہاں، اور اگر ہم تکلیف دہ چیز کو ہٹا دیتے، کوئی ایسی چیز نظر آتی ہے جو آنے جانے والے لوگوں کو تکلیف دیتی ہے، تو پھر اس کا ثواب بھی بہت بڑا ہے۔ اللہ صرف اسی عمل کی بنیاد کے پر جنت دے سکتا ہے، جیسا کہ بخاری کی روایت میں بھی ہے کہ اللہ نے ایک شخص کو صرف اسی بنیاد کے پر جنت میں داخلہ دیا کہ وہ راستے میں تکلیف دہ چیز کو ہٹا دیا تھا، ایک شاخ تھی جو آنے جانے والوں کو تکلیف دے رہی تھی۔ تو اللہ چاہے تو اس عمل کو ہماری نجات کا ذریعہ بنا سکتا ہے، یہ اس کی مغفرت کی وسعت ہے۔ یہ راستے کے تعلق سے کچھ اہم باتیں تھیں جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کیے۔ ہمارے شہر میں ایک چیز اور بھی دیکھیے، خاص طور سے جمعہ اور عام دنوں میں بھی ہوتا ہے، آپ گلی میں جب گزرنے لگ جائیں، لوگ گلیوں کے اندر پانی گرم کرتے ہیں، کپڑے دھوتے بیٹھے، برتن دھوتے بیٹھے، آنے جانے والوں کو تکلیف، اور اس میں ذرا سی اگر کسی کو کچھ لگ جائے، کسی بچے کو کچھ تکلیف ہو جائے تو پھر اس کے بعد طوفان بدتمیزی دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ ایک تو ہم خلاف ورزی کر رہے ہیں، آنے جانے والوں کو راستہ نہیں دے رہے، اس میں اگر کوئی تکلیف ہو جائے اس کے بعد شور ہنگامہ، گالیاں، خواتین نکل جاتی ہے لڑنے جھگڑنے کے لیے۔ نہیں، یہ کون سا اسلام ہے؟ ہم کس چیز کو اپنی گلیوں کے اندر، اپنے محلوں میں، ہماری سڑکوں کے پر پیش کر رہے ہیں؟ نوجوان جو بدتمیزیاں کرتے ہوئے خاص طور سے رات کے وقت نکلتے ہیں، تیز رفتاری کے ساتھ گاڑیاں چلانا، ایک آدمی سو رہا ہے نیند سے بیدار ہو جائے، ان کے شور شرابے کی بنیاد پر عجیب و غریب قسموں کی آوازیں نکالنا، یہ آپ دراصل اسلام کی غلط تصویر لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ اور آج جو سوشل میڈیا کا، ٹیکنالوجی کا دور ہے، کوئی آپ کی ویڈیو بنا دے، اسے لوگوں کے سامنے پیش کرے، کیا کر لیں گے آپ؟ تو اسلام کے بہترین سپاہی بنیے، اپنے کردار سے اسلام کی اچھی شبیہ پیش کرنے کی کوشش کیجیے، اسلام کی بدنامی کا ذریعہ مت بنیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے پروردگار ہمیں راستوں کے جو حقوق ہے انہیں سمجھنے اور اس میں جو چیزیں، جو آداب بتائے گئے ان کا لحاظ کرنے کی توفیق دے، اور اگر ہماری ذات سے کوئی تکلیف آنے جانے والے یا کسی راہگیر کو پہنچ رہی ہے تو پروردگار ہمیں خود بھی اس سے بچنے اور دوسروں کو بھی اس سے بچانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔